السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ صلی اللہ علیہ باب الصبر عند القتال، یہ باب ہے لڑائی کے وقت صبر کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا معاویہ بن عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ سالم بن ابی نضر سے کہ یقیناً عبداللہ بن ابی اوفا نے لکھا، میں نے اس کو پڑھا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لقیتموہم فاصبروا، جب تم کافروں سے ملو تو تم صبر کرو۔ مطلب کہ لڑائی کے وقت ثابت قدمی دکھانا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ان کے لشکر کی تعداد جتنی مرضی ہو، تمہیں ان سے جتنا مرضی خوف آتا ہو، تم نے اس موقع پر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن جب تم ان سے ملاقات کر لو تو پھر تم نے ایک تو ثابت قدمی دکھانی ہے اور اللہ کا ذکر بہت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر تمہیں ثابت قدمی پر ابھارے گا، اور جب تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، خاموش ہو جاؤ گے، تو شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال دے گا، وہ یہ تیری ابھی جان چلی جائے گی، وہ اتنے زیادہ آگے، وہ تو مرنے لگا ہے، وہ سائڈ پہ ہو جا، وہ بچ جا۔ جب آپ اللہ کے ذکر میں لگے ہوگے تو جو بندہ پہلے سے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے اس کو اس سے ہٹا کر کسی اور کام پہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ آپ پہلے سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ابلیس کے لیے مشکل ہے کہ وہ آپ کو یہاں سے ہٹا کے وسوسوں کی طرف لے جائے۔ تو جب آپ خاموش ہیں تو فارغ بندے کو تو ہر کوئی کام کہہ دیتا ہے، تم فارغ ہو جی ادھر آؤ یہ کام کرو۔ جب آپ فارغ ہو، خاموش ہو، آپ کو کوئی بھی کام پہ لگا دے گا، ابلیس فوری آپ کو کام پہ لگائے گا۔ جب آپ پہلے سے ذکر کر رہے ہو نا، ابلیس کہے گا یار یہ بندہ مصروف ہے، اس کو اس کام سے چھڑوانا ذرا مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ اصول ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر جب تک کرتے رہیں گے ابلیس آپ سے دور رہے گا، کیونکہ آپ مشغول ہیں۔ جب آپ فارغ ہیں وہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ یار تم فارغ ہو، چلو اب میرا کام کرو، سوچو، الٹ سوچو، ایسے خیالات ذہن میں لے کر آؤ، یہ وہ کرے گا آپ سے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا ذکر کیا کہ لڑائی کے موقع پر ثابت قدمی دکھانی ہے، بزدلی نہیں دکھانی، ڈرنا نہیں، بھاگنا نہیں، کیونکہ آپ نے 7 کبیرہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، سب سے بڑے گناہ، ان میں آپ نے ایک گناہ یہ ذکر کیا التولی یوم الزحف، جب کافروں سے لڑائی ہو تو لڑائی کے دن پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، بہت کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کافر ہو، شیطان کے لشکر سے ڈر گئے، اللہ کے بندے ہو کے۔ جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے نا جا یار تو نے تو میری کنڈ لگوا دیا، تو نے مجھے شرمندہ کروا دیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے کہ تم میرا بندہ ہو کے تو ابلیس کے بندوں سے ڈر گیا، شیطان کے بندوں سے ڈر گیا، تو کیا بندہ ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ لڑائی کے وقت ثابت قدمی دکھانا۔ باب التحریض علی القتال وقول اللہ عز وجل حرض المؤمنین علی القتال، یہ باب ہے مومنوں کو لڑائی پر ابھارنے کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں حرض المؤمنین علی القتال، آپ مومنوں کو لڑائی پر ابھاریے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معاویہ بن عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے حمید سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، پس اچانک مہاجر اور انصار ایک ٹھنڈی صبح میں خندق کھود رہے تھے، فلم یکن لہم عبید،
ان کے کوئی غلام بھی نہیں تھے جو ان کی جگہ پہ کام کرتے، یعملون ذلک لہم، وہ ان کے لیے یہ کام کرتے۔ فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، جب آپ نے ان کو سخت بھوک اور تھکاوٹ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ یقیناً مزے تو آخرت کے مزے ہیں۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ قالوا مجیبین لہو، فقالوا مجیبین لہو، انہوں نے آپ کو جواب دیتے ہوئے کہا نحن الذین بایعنا محمد، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ اس حدیث میں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مومنوں کو کافروں کے خلاف لڑنے پر بھڑکانا چاہیے، ابھارنا چاہیے کہ اٹھو لڑو ان کے خلاف۔ کیوں نہیں تم لڑتے؟ اللہ نے قرآن میں کئی انداز اپنائے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے اس کے راستے؟ اور کئی انداز اپنائے ہیں۔ تو یہاں پر مومنوں کو ابھارنا مقصد ہے۔ غزوہ خندق جو ہے یہ 4 ہجری کے اندر ہوا۔ اس میں سارے عرب کے لشکر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو کے آ گئے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رستہ بند کرنے کے لیے خندق کھود دی گئی، ایک جانب جو کھلا میدان تھا نا اس کے سامنے خندق کھود دی گئی تاکہ وہ عبور نہ کر سکے۔ تو خندق کھودنے کے لیے انصار اور مہاجرین خود کام کر رہے تھے، کیونکہ ابھی اسلام کے اوپر سختی کے دور گزر رہے تھے، خوشحالیاں نہیں تھیں، گھروں میں فقر و فاقے، محنت مزدوریاں خود ہوتی تھی، غلام نہیں تھے۔ تو آپ نکلے، ٹھنڈی صبح ہے، سردی، صحابہ کرام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان کو سخت بھوک بھی لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن کام بھی کرنا ہے، آرام نہیں کرنا، کیوں؟ دشمن سر پہ ہے اور خندق پوری کرنی ہے اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے۔ اللہ اکبر، یہ امت کے بہترین لوگ خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے جنت کی بشارتیں لینے والے خود خندقیں کھود رہے ہیں۔ آپ نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا، آپ کے منہ سے یہ کلمات نکلے اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے کیا زندگی ہے، اصل مزے تو تیرے آخرت کے ہیں۔ ہم نے یہ بھی ایک ترغیب تھی کہ دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، بھوک پہنچ رہی ہے، اور جو تمہیں خوف اور دہشت کی یہ جو کیفیت ہے، اس سے گھبراؤ نہیں۔ یہ نہ کہنا ہماری زندگی خراب ہو گئی، اصل زندگی ہے ہی یہ نہیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ تو ہم آئے ہی اس کام کے لیے، تو کوئی بات نہیں زندگی میں اگر ہمیں بھوک آ گئی، تھکاوٹ آ گئی، دشمن کا خوف آ گیا، کوئی، یہ ایک ترغیب کا انداز تھا۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، پھر آپ نے دعا کی، نبی کے منہ سے نکلی دعا، اللہ انصار اور مہاجرین کو معاف کر دے۔ اب جو بھی انصاری ہے اور جو بھی مہاجر ہے، اللہ کے نبی کی اس دعا میں وہ شامل ہو گیا۔ شامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ تو آج اگر کوئی بندہ ان کی کوئی بشری تقاضے کی بنیاد پر جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑ کے اس کو تبصرے شروع کر دے کہ جی فلاں سے ابھی نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، تو اس بدبخت کو ہم یہی کہیں گے نا کہ تمہیں ظالم انسان پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ تو نبی کی جنت سے زبان سے بشارت لے گئے، مغفرت کی، جنت کی، نبی کے ساتھی ہونے کی، نبی کی واضح حدیثیں ہیں، لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، نبی کی واضح حدیثیں ہیں۔ لیکن تیرا کیا بنے گا؟ تو بیٹھا تبصرے کرتا صحابہ کرام پہ، فلانا ایسے، فلانا ایسے، فلانا ایسے۔ واللہ العظیم جو بندہ صحابہ پر زبان کھولتا ہے نا، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس ظالم کا خاتمہ اللہ بڑا برا کرے گا جو صحابہ کرام پہ زبانیں کھولتا ہے۔ بھائی وہ گزر گئے، رب کے پاس چلے گئے، رب نے ان کے ساتھ، رب کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ؟ تم کون ہوتے ہو بڑوں کے معاملے میں بولنے والے؟
تو بہرحال یہ کبار صحابہ کرام اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، پھر انہوں نے آگے سے محبت بھرے انداز میں اللہ کے نبی کو جواب دیا، نحن الذین بایعنا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد پر باقی رہیں گے۔ یہ کتنا تسلی والا جملہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ جہاد میں ترغیب امام بخاری نے اس باب میں بیان کی۔ باب حفر الخندق، یہ باب خندق کھودنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو معمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد العزیز نے، انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں جعل المہاجرون والانصار یحفرون الخندق حول المدینہ، مہاجر اور انصار مدینہ کے گرد خندق کھود رہے تھے، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ، اور وہ اپنی کمروں پر مٹی اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہہ رہے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَ أَبَدًا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے جہاد پر جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ وَالنَّبِيُّ يُجِيبُهُمْ وَيَقُولُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم انہو لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ کوئی بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی، فبارک فی الانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجرین میں برکت کر دے۔ یہ ایک اور دعائیہ کلمہ ہے، تو مہاجر اور انصار میں برکت کر، یہ برکت کا لفظ عام ہے، اولاد میں، مال میں، عزت میں، ایمان میں، عمل میں، ہر چیز کو شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خندق کھودنا، صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو شعر کی صورت میں جواب دے رہے تھے اور ابھار رہے تھے کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آگے کی ہے، کرو محنت، اس زندگی کو اس زندگی کے لیے لگا دو۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں میں نے برا رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل ویقول، اللہ کے نبی خود بھی مٹی اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے تھے اور کہتے تھے لولا انت مہتدینا، اے میرے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا، تیری رحمت ہم پر نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ اللہ اکبر، یہاں سے آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محتاج ہیں۔ اللہ اگر تیرا فضل ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اور سچی بات ہے، ہم سب اگر اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمارے اوپر فضل کیا، ہمیں مسجد میں بٹھایا، اپنے نبی کی حدیثیں سننے سنانے کی توفیق دی۔ اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو ہم بھی آج بستروں پہ سوئے ہوتے جس طرح دنیا سوئی ہوئی ہے۔ ہم بھی اس مجلس حدیث، اس مبارک مجلس میں جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، ہم اس مجلس کے اندر نہ بیٹھتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس فضل کو ہمارے اوپر بڑھاتا جائے، اللہ اس کو ہم سے کم نہ کرے، اللہ اس کو ہم سے چھینے نہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عاجزی سے اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ تو بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس سے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنے در پہ بلاتا ہے، اللہ جسے چاہے اپنا بناتا ہے، نبی ایسا نہیں کر سکتے، کوئی ولی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی توحید ہے جس کے اندر خیانت کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے معافی نہیں ہے جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حفص بن عمر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو اسحاق سے، وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں رأیت النبی یوم الاحزاب ینقل التراب، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کے دن مٹی کو اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ لے جا رہے تھے، وقد وار التراب بیاض بطنہ، اور مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو ڈھانپ دیا تھا، وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے لولا انت مہتدینا، اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھتے، فانزل السکینۃ علینا، اللہ ہم پہ سکینت نازل کر دے، وثبت الاقدام ان لاقینا، جب ہم دشمن سے ملیں تو اللہ ہمارے، اگر ہم ملیں تو ہمارے قدم مضبوط کر دینا، ان الاولا قد بغوا علینا، یقیناً ان لوگوں نے ہمارے اوپر سرکشی کی ہے، اذا ارادوا فتنة ابینا، انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تھا، ہم نے ان کے فتنے کو روکنا چاہا ہے۔
آپ خندق کھود رہے تھے، مٹی اٹھا اٹھا کے خود باہر لے جا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر، یہ ہوتا ہے قائد، کہ جتنا کام لوگوں سے کروا رہا ہے اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے خود بھی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خود کسی وی آئی پی پروٹوکول میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم بس اپنے بچے بھی بھیجو اور خود بھی جاؤ، نہ میرے بچے جائیں گے اور نہ میں خود جاؤں گا۔ یہ بادشاہتیں ہیں، یہ امارت نہیں ہے، امارت خدمت کا نام ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر رہے ہیں، اتنا عمل کہ آپ کے پیٹ کی سفیدی اس کو مٹی نے ڈھانپ دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا بندہ کام کرتے وقت قمیض وغیرہ اتار سکتا ہے۔ جب سخت کام ہو نا، ایسا کام مٹی کا، تو قمیض وغیرہ اتاری جا سکتی ہے، یہ وقار کی منافی نہیں ہے۔ تو آپ کے پیٹ کی جو سفیدی تھی اتنی مٹی تھی کہ اس نے مٹی کی ڈسٹ سارا اس نے پیٹ کے اوپر چھائی ہوئی تھی، آپ کے پیٹ کی سفیدی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیر البشر، وہ کام کر رہے ہیں اٹھا اٹھا کے بھائی، اور ساتھ ساتھ یہ کلمات کہہ رہے ہیں اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے۔ ایک بندہ کام کر رہا اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ یہ تیرا ہی فضل ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم آج ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہم بھی ان مشرکوں کی طرح غلط عقیدے پہ ہوتے، نہ ہم تیرے راستے میں کچھ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔ اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں یہ سب کچھ دے دیا، بس اب تو انزل السکینۃ علینا، ہمارے اوپر اطمینان نازل کر دے کہ ہمارے دل مطمئن ہو جائے، خوف نہ رہے ان کے اوپر۔ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ ہمارے قدم ثابت کر دے، دشمن سے ملاقات ہو تو ہم ڈرے نہ۔ انہوں نے ہمارے اوپر سرکشی کی ہے، یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں، یہ فتنہ چاہتے تھے، ہم ان کے فتنے کو روکنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہماری مدد کر، ہم مظلوم ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کام بھی کر رہے تھے، اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ ایسے کلمات کہنے سے بندے کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو بعد میں کہیں اللہ تو نے پڑھائی ہے، یہ تیرا ہمارے اوپر فضل ہے جو تو نے توفیق دی، اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں اس سے بندے میں عاجزی آتی ہے۔ آپ نے کوئی صدقہ دیا، اللہ یہ تو نے کروایا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس کی توفیق دی۔ نیکیاں کر کے اللہ کے آگے شکر ادا کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، اس سے عاجزی آتی ہے۔ اور اگر بندہ ایسے کلمات نہیں کہتا تو بعض دفعہ انسان کو اپنی اس اللہ کی عظیم نعمت جو نیکی ہوئی ہے اس کی قدر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2833 تا 2837۔